الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ تین اعزازات بہت بڑے اعزاز ہیں، ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور عملاً بن کر ایسا ثابت بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پر فخر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات سمجھائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارے۔ اس پر تین بنیادی سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جب 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہم سے عبادت کروانی تھی، نمبر ایک، پھر ہمارے ساتھ پیٹ کیوں رکھا ہے؟ ہم نے کمانا ہے، پھر اس کو کھانا ہے، پھر کھائے ہوئے کو نکالنا ہے، تو عبادت کیسے کریں گے؟ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نیند کیوں رکھی ہے؟ آدمی جاگتا ہو عبادت کر سکتا ہے، سوتا ہو عبادت نہیں کر سکتا۔ نمبر تین، ہمارے ساتھ نکاح کا تقاضا کیوں رکھا ہے؟ جب پہلے میں ایک تھا، شادی ہوگی تو دو ہو گئے، بچے ہو گئے تو کئی ہو گئے، اب ہم ان پر محنت کریں، ان کے لیے کمائیں، ان کی فکر کریں یا عبادت کریں؟ یہ تین بنیادی سوالات ہیں۔ فرشتوں سے اللہ عبادت کرواتے ہیں، ان کے ساتھ پیٹ کا تقاضا بھی نہیں ہے، نیند کا تقاضا بھی نہیں ہے، نکاح کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بہت خوبیاں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم جب کوئی بات کرے اور پھر اس پر بندے کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو قرآن کریم اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ بس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جواب کہاں دیا ہے، اس کا عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا، اس کو اہل علم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالات کا جواب دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس خلاصہ اس کا کیا ہے کہ ہمیں یہ ساری الجھنیں اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ ہم نے عبادات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ ہم نے عبادات کا مفہوم سمجھا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بس یہ عبادات ہے، جبکہ اللہ کے ہاں عبادات کا مفہوم ادائے پیغمبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں تینوں باتیں سمجھا دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری اسوہ، نمونہ اور معیار ہیں۔ آپ نے کمانا ہے جیسے میرے حبیب نے کمایا ہے، آپ نے کھانا ہے جیسے میرے حبیب نے کھایا ہے، آپ نے اس کو نکالنے کے لیے بیت الخلاء جانا ہے جیسے میرا محبوب گیا ہے۔ اب کمانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، اور بیت الخلاء جانا بھی عبادت ہے۔ آپ نے جاگنا ہے جیسے میرا محبوب جاگتا ہے، آپ نے سونا ہے جیسے میرا محبوب سویا ہے، جاگنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت۔ آپ نے نکاح کرنا ہے جیسے میرے محبوب نے کیا ہے، تو آپ کا نکاح بھی عبادت۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مل جائے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی عقل کو چھوڑ کر چلیں، یہ نہیں کہ ہماری عقل کے موافق ہے یا نہیں، معاشرے کے موافق ہے یہ نہیں، ہمارے خاندان کے رسم و رواج ہے کے مطابق ہے یہ، اس کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا کمانا، کھانا، بیت الخلاء جانا، جاگنا، سونا، نکاح کرنا، یہ سب عبادات میں شامل ہو جائیں گے، تو ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساری باتیں سمجھائی ہیں تو آپ نے اس کے تین طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ بعض باتیں ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود فرمائے ہیں، یوں کرو، یوں کھاؤ۔ مثلا جب آپ نے کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھو،
آپ نے کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جی آپ نے کھانا ہے تو قریب سے کھاؤ، جی یہ اپنے زبان سے فرمایا۔ جی جی اور بعض ایسی چیزیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں فرما رہے جی بلکہ عمل سے کر کے دکھا رہے، جی اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی نہیں رہے، جی اپنے عمل سے دکھا بھی نہیں رہے، جی بلکہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے سکوت اختیار فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کو جی شریعت میں کہتے ہیں قول رسول، جی اور آپ کے عمل کرنے کو کہتے ہیں فعل رسول۔ جی جی اور آپ کے سامنے کوئی مسلمان کام کرے اور آپ اس کو خاموشی اختیار کریں، جی اسے کہتے ہیں تقریر رسول۔ جی جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جی وہ ان تین چیزوں کے اندر ہے۔ جی نمبر آپ کا قول کیا ہے، جی آپ کا فعل کیا ہے، اور آپ کی تقریر کیا ہے، یہ تین چیزیں۔ جی اب ہمارے محدثین نے اور فقہاء نے، جی علماء امت نے جی اس پر محنت فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فعل تھا جی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہر فعل کو سنت کر سمجھ بیٹھیں۔ جی بعض ایسے افعال ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، جی اس کی امت کے لیے گنجائش نہیں ہے، جی اسے خصوصیات پیغمبر کہتے ہیں، جی اس کو پڑھنا اجر ہے، اس کو سننا ثواب ہے، جی لیکن ہماری عملی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل فرمایا ہے جی اور بعد میں آپ نے چھوڑ کے دوسرا عمل فرما لیا ہے، جی جی اب وہ پہلے وہ عمل منسوخ ہو گیا، وہ سنت نہیں رہا۔ تو اب اس کا معنی ہے کہ ہم نے قول رسول کو، فعل رسول کو، تقریر رسول کو لینا ہے، لیکن از خود مطالعے کی بنیاد پہ نہیں، جی بلکہ اہل علم سے پوچھ کے کہ اس میں ہمارے لیے سنت کا مفہوم کیا بنتا ہے۔